پلیز غور سے سننا، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بزرگوں کو بول رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں بول رہا کہ رزق حلال کتنا امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر انسان رزق حلال کی طرف کوشش کرے نا، خدا نہ خاصا ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ یا کسی کے بعد رزق حلال نہیں ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں رزق حلال کا ایک میسج دے رہا جو آپ کو برزخ میں آرام دینے والی چیز. رزق حلال اگر کسی کے پاس ہے نا، اگر رزق حلال کی انسان کوشش کرے نا، تو آپ یقین کرو آپ یہاں ہوں گے، اللہ یہاں پہنچا دے گا. صرف ٹرائی کرنا ہمارا کام. ایک عجیب واقعہ آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں، مشہور، بہت مشہور واقعہ ہے، بے انتہا مشہور واقعہ، لیکن میری زبان سے سنیں، اس میں شاید کوئی میسج مل جائے. اگر رزق حلال کے لیے انسان تھوڑی سی ٹرائی کرے نا، یہاں ہوتا ہے لیکن اللہ آسمانوں پہ پہنچا دیتا، بلندیوں پہ پہنچا دیتا، ہر وہ نعمت ملتی، اور پھر یہی چیز برزخ میں کام آنے والی کہ سارے تمہارے گناہ خود بخود بچ گئے. ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین گزرے، ملا باقر داماد، میر باقر داماد بھی کہتے ہیں ان کو. ایک عجیب پرسنالٹی ہمارے علماء کی، علماء میں بہت زبردست عالم دین تھے میر باقر داماد. ان کے والد کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے. ان کے والد کا یہ واقعہ ہے کہ وہ بغداد کے رہنے والے، بغداد میں، اور پرانا زمانہ 100-150 سال پرانی بات ہے، غربت کا. پلیز غور سے سننا، 3-4 میسیجز ہیں. غربت کا عالم، پاورٹی، مدرسوں میں پیسے نہیں، صبح روٹی ملتی ہے تو شام میں روٹی نہیں ملتی. طلباء، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں دین کی خدمت کروں، دین کے لیے کوئی کام کروں. اور رزق حلال ایک ایسی چیز ہے دوستو کہ مولا حسین کا روز عاشور، مولا حسین کا جو جملہ تھا نا، وہ ایک کمپلیٹ میسیج ہے، ایک اویئرنیس کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. مولا حسین کا روز عاشور، مولا حسین کا پہلا جملہ کیا تھا جو انہوں نے سرمن ہے مولا حسین کا، اور انہوں نے پورے یزید کے لشکر کو ایڈریس کر کے عمر سعد کو بلا کے جب گفتگو کی، اور دوران گفتگو جب اپنے میسیج کو پہنچا کے، اپنا انٹروڈکشن کروا کے کہ میں کون ہوں، واپس آئے اور اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کے جواب کا ویٹ کیوں نہیں کیا. حسین نے پورے لشکر کو ایڈریس کیا، عمر سعد کے سامنے ایڈریس کر کے ان کا جواب نہیں سنا بلکہ واپس آ گئے. تو پوچھا مولا آپ واپس کیوں آئے، آپ ویٹ کیوں نہیں کیا، ان کے جواب تو سنتے. تو امام نے کہا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میں جانتا ہوں ان میری بات کا اثر نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا حسین ابن علی کہہ رہا. امام نے اس دور کے لیے نہیں کہا، اس دور کے لیے امام کا میسج نہیں ہے یہ، ہر دور کے شیعہ کے لیے کہ اگر پیٹ میں رزق حرام ایک دانہ بھی ہوگا نا تو امام کی بات کا اثر نہیں ہوگا. اگر امام کی بات، پھر ہم انتظار کریں، الجل 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 بول رہے، مولا آئیے مولا آئیے مولا آئیے تو بول رہے. اس کے بعد امام آئے گا تو امام کی بات ہم کا اثر ہوگا، ہم کو کبھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ حسین ابن علی کا جملہ ہے کہ اگر پیٹ میں ایک دانہ بھی تمہارے حرام ہوتا جائے گا نا، وہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. اگر تمہارا گوشت، تمہاری ہڈیاں رزق حرام سے بنی تو پھر امام کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر امام کی بات کا اثر نہیں ہوا تو پھر دین کہاں گیا، ایمان کہاں گیا، سب ختم. میر باقر داماد کے والد، غور سے سنیں، عجیب بات، عجیب واقعہ ہے. بغداد میں اسکول میں پڑھ، دینی اسکول، ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ مجھے امام کے لیے، شیعت کے لیے، مذہب کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کام کرنا ہے. کتنا بڑا ایک ایم ہے کہ مجھے کام کرنا ہے. I have to do something for Islam, I have to do something for ایمان. یہ ان کا ایک ہی انٹینشن ہے. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ کا جواب ہے کہ میں کچھ کروں، میں کچھ کروں، میں کربلا کے لیے تیار ہوں. I have to prepare myself. اسی انٹینشن کے ساتھ دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ ہمارا نیت نہیں ہے، نہ یہ ہمارا انٹینشن ہے، جبکہ ہر شیعہ کی یہ نیت ہونا چاہیے، انٹینشن ہونا چاہیے. 24 گھنٹے میں 24 آورز جب گزرتے نا تو ایک دفعہ یہ ریمائنڈر آنا، ایک ریمائنڈ کرنا اپنے ذہن کو کہ یار مجھے کچھ کرنا ہے مولا حسین کے لیے، کربلا کے لیے. یہ جو محرم کے مجلسیں ہیں نا، یہ ریفریشنگ کورسز ہیں کہ تم کو تیار ہونا ہے. روز زیارت وارثہ پڑھتے ہیں ہم، ایوری ڈے زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. اس سے بہتر زیارت نہیں روز پڑھنے کی. رزق کے لیے بہترین زیارت مولا حسین کی زیارت وارثہ، جس کا رزق ایسا کھل جاتا، وارثہ سے رزق ایسا کھلتا. اس زیارت وارثہ کا جملہ ہے نا، فَيَا لَيْتَنِي
ایک لمحہ رکنا دوستو، جب بھی زیارت پڑھو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، جب بھی زیارت مولا حسین پڑھو روز فیالدینی پہ پہنچو تو ایک لمحہ رکو، ایک سیکنڈ کے لیے رکو اور دعا کرو کہ پروردگار give me chance to serve امام حسین. مولا مجھے ایک موقع دو، مولا مجھے ایک موقع دو. اگر تم نے دل سے کہا تو تم اٹھائے جاؤ گے. یہ میرے جملے نہیں، میرے معصوم امام نے یہ جملوں کو رکھا ہے. تو ایک لمحہ ہمیشہ کو ایسا تیز مت پڑھو زیارت کو، کبھی مت پڑھو. اس زیارت اس جملے میں پہنچے تو رک کے اللہ سے دعا کرو کہ مولا مجھے ایک موقع دے دینا، مولا مجھے ایک موقع دے. یہ سب سے بڑا آنر ہے. خالی امریکہ میں زندگی گزارنا کوئی بات نہیں، مقصد ہے زندگی. اپنی زندگی کا مشن سمجھو، اپنی زندگی کا ٹارگٹ بناؤ کہ 60 70 80 90 ایئرز اگر میں امریکہ میں ہوں تو یہاں سے مولا حسین کے پاس جاؤں، یہاں سے میں کچھ کام کروں. دیکھیے ہر چیز پیسہ نہیں ہے دوستو، ہر چیز پیسہ نہیں ہے. زبان سے بھی آپ کر سکتے، ہاتھ سے بھی کر سکتے. اسلام تو وہ مذہب ہے تم نیت کرو اجر ملے گا. میں کیا بول رہا ہوں؟ اسلام یہ نہیں بولا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، زیرو ہو تم، اور تمہاری نیت یہ ہے کہ میں کچھ کروں مولا حسین کے لیے. تم نیت کرتے جاؤ، مولا تم کو اجر دیتا جائے گا. ہمارا کام اتنا ہے کہ ہمیں ایک قدم آگے بڑھو، منزل تک پہنچانا امام کا کام. نعرہ صلوات. ایک اور سلوات پڑھ لیں بابا سے بڑھو. ہمارا صرف کام یہ ہے کہ نیت کر، ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ارادہ کریں. ارادہ کرو پھر دیکھو رزلٹ کیسا آتا ہے. 1000 واقعات میرے ذہن میں اس وقت کہ میں بتاؤں کہ امام کی مدد کیسے ہوتی جاتی ہے. میر باخر داماد، ان کے والد کا یہ واقعہ. بغداد شہر میں بہت بھوکے تھے. ایک دن پہلے رات کا کھانا بھی نہیں ہوا تھا. کمزوری، بھوک، غربت کا عالم. ہاتھ میں بکس ہیں، 22-23 سال کا سن ہے. بغداد میں اس دجلہ ریور جو بہتی ہے اندر، وہاں سے پیدل جا رہے. بھوک اتنی، کہ کمزوری اتنی، ویکنس اتنی کہ ایک قدم اٹھاتے ہیں تکلیف بھوک سے. سامنے مدرسہ، لیکن ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ کہ مجھے امام کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے. دوستو یہ بہت بڑی فکر ہے، یقین کرو یہ بہت بڑی فکر ہے. یہ فکر اگر ہمارے پاس آ جائے نا، ریئلی یو ول گرو ان ہیوسٹن، یو ول گرو لائک دس. اس طرح آگے بڑھو گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ امام کی مدد کیسے ہوتی ہے. آج کے دور میں کتنے ایسے واقع کہ کیا تھے کیا ہو گئے. صرف دین کے لیے سوچیں. سنسیریٹی، آنیسٹی سب سے بڑی نعمت ہے. امام کے چاہنے والے کی پہچان آنیسٹی. آنیسٹی اسلام کے لیے سب سے بڑی بات. ہوا کیا، یہ فکر میں، یہ سوچ میں جانے لگے یار مجھے جانا ہے مدرسہ، لیکن بھوک اتنی، کمزوری، ویکنس اتنی کہ ایک ایک قدم نہیں اٹھا رہے. دیکھا ایک دم پلٹ کے پانی میں ایک سیب رول کرتا ہوا جا رہا، ایپل. بھوک اتنی تھی، آگے بڑھ کے اٹھا کے کھا لیا. بھوک سے کھا لیا، سے ایپل کھا لیا. جیسے ہی کھایا طاقت آئی پیٹ میں، ایک انرجی آئی، طاقت آئی. لیکن فوراً فکر ہوئی کہ میں نے ایک مسلمان کے مال کو بغیر پوچھے کیسے اٹھایا. میں نے بغیر پرمیشن کے کسی کے سے چیز کو میں نے کھایا کیسے. اب آپ سوچے دیکھیں فکر کتنی باریک ہے. اب یہ سوچنے لگی کہ ایپل سے میرا خون بنا، میری ہڈیوں میں طاقت آئی، میرا گوشت بن رہا، فلیش بن رہا، تب یہ تو حرام بن رہا. اور میں تو ایمان کے لیے کام کرنا ہے مجھے. اور امام حسین کا وہ جملہ کہ اگر پیٹ میں حرام ہوگا تو میری بات کا اثر نہیں ہوگا. اب یہ فکر میں کہ نہیں یہ کیا کیا میں نے، میں اتنی اب تک اتنی پاکیزگی سے زندگی گزار رہا تھا، یہ کیسے میں نے کھا لیا. ایک سیب، ایک ایپل. پلیز غور سے سنو. رزق حلال. پھر دیکھو امام دیتا کیا، اللہ دیتا کیا تم کو. پھر ایک دم خیال آیا کہ کہیں کوئی باغ، کوئی فارم ہاؤس ہوگا، وہاں سے یہ گرا ہوگا، چلو وہاں جاتے، جا کے اس سے معافی مانگ لیتے. سیدھا چلتے چلتے گئے تو دیکھا سامنے ایک باغ ہے. جا کے گیٹ تھی، گیٹ پہ نوک کیا، نوک کرا، اندر سے کیٹ دے کر آیا باہر. اس نے پوچھا بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی پھل، کوئی فروٹس نیچے گرتے ہیں پانی میں؟ تو کہا ہوا چلتی ہے تو کبھی اورنج گر جاتا، کبھی سیب گر. اس طرح اس نے کہا. انہوں نے کہا سنیے، شاید آپ کے باغ کا ایک ایپل گر گیا تھا اور میں نے بغیر پوچھے وہ کھا لیا، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں. اس نے ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا سنو، میں اس باغ کا مالک نہیں ہوں،
اس باغ کا مالک, اس فارم ہاؤس کا جو اونر ہے وہ یہاں کا پرائم منسٹر ہے. جائیے آپ وہاں جا کے آپ معافی مانگو. آج کا شیعہ ہوتا بولتا ہاں میں نے معاف کیا, جاؤ, اس لیے کہ فتوے دینا تو ہمارا کام ہے نا. میں ہیوسٹن میں نہیں دیتے, پھر بھی بول رہا ہے یہ تو ہمارا کام ہے. بڑے آرام سے جس کو چاہے جس محفل میں ڈرائنگ روم میں بیٹھو, ہماری ٹاکس کیا ہے, ان کے اوپر ذرا سا معلوم ہو گیا فتوے دیتے رہو. کوئی مسئلہ بولنے سے پہلے چیک کرو بابا, کوئی ایسا نہیں کہ اس نے عمل کر لیا تو ساری ہمارے گردن پہ آ جائے. یہ سیدھا پرائم منسٹر کے پاس گئے, ایک چٹ بھیجی, بھیج کے کہا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے بلا لیا, پوچھا کیا بات ہے. 22-23 سال کا سن, 23 ایئرس, شادی بھی نہیں ہوئی, ینگ مین ایک دم. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا, میں نے بغیر پوچھے وہ ایپل کھا لیا, بہت بھوکا تھا, I'm so sorry. اور میں گیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اونر ہیں. تو پرائم منسٹر نے کہا یار اتنا آنےسٹ. اس نے کہا بیٹا سنو, میں اس گارڈن, اس فارم ہاؤس کا 50% کا پارٹنر, 50% آدھا سے تو میں نے معاف کر دیا. اب یہ آدھے کے لیے تم کو یہاں کے رولر کے پاس جانا پڑے گا, جو بنی عباس کا رولر تھا وہ. اب آپ سوچیں, کہا میں نے آدھا تو معاف کر دیا, لیکن ہاف کے لیے تم کو وہاں جانا پڑے گا. اب آپ امیجن کریں, آج کا شیعہ ہوتا بولتا خلی ولی, ہم نے تو کھیت کے کھیت کھا لیا, یہ آدھا کیا ہے. میں غلط بول رہا, میں نے تو پوری زندگی کھایا, اب اس کے لیے کون جائے. لیکن وہ آنےسٹ تھا, ان کو فکر تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے, میرے پیٹ میں ایک دانہ بھی حرام نہ ہو. وہ سیدھا رولر کے پاس گیا, رولر کے پاس جا کے چٹ بھیجی اندر. اسے فوراً بلا لیا, اس نے پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے پورا قصہ سنایا, کہا میں نے کھایا اور آدھا تو ہمارے آپ کے پرائم منسٹر نے معاف کر دیا, 50% کے پارٹنر آپ ہیں, تو آپ مجھے آدھا معاف کر دیں. وہ بندہ کھڑا ہو گیا, جو رولر تھا کھڑا ہو گیا, کہ اتنا آنےسٹ, میری رعایا میں اتنا آنےسٹ انسان ہے کہ ہاف سیب کے لیے میرے پاس آیا, صرف یہ بولنے کے سوری. پھر بیٹھا, بیٹھ کے کہا سنو میرا ایک کنڈیشن ہے. اس نے پوچھا کیا کنڈیشن ہے. تو کہا کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے. آپ نے بڑی خاموشی سے سنا. آج کا ہوتا بولتا تھینک یو ویری مچ, میری تو قسمت بدل گئی. کہا آج میری بیٹی سے شادی کرو گے. اس نے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد اس نے فوراً کہا سنو میری بیٹی اندھی ہے, بلائنڈ ہے, میری بیٹی گونگی ہے, بول نہیں سکتی, نہ وہ سن سکتی, نہ اس کا ہاتھ صحیح ہے, 4 عیب ہیں اس میں, کرو گے. اب آپ سوچیں 22-23 ایئرس کا ینگ بوائے, شادی نہیں ہوئی, اس کے سامنے یہ آ رہا کہ یہ پروپوزل ہے کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرو گے تو میں وہ ہاف سے معاف کروں. آج آپ انصاف سے بولو, کیا یہ پاسبل ہے آج کے دور میں؟ یہ فکر ہے. سر کو جھکایا, سر کو اٹھا کے کہا مجھے یہ رشتہ منظور ہے. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وقت نکلتے جا رہا. شادی ہوئی, دلہن کو لے کے روم میں آئے, بیڈ روم میں, بیڈ کے اوپر دلہن بیٹھی, انہوں نے لاک کیا تھا روم کو, اور سامنے ایک ونڈو تھی, ونڈو کو کھولا, کھول کے آسمان کی طرف دیکھنے. دلہن بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے, یہ آسمان کو دیکھ رہا. مجلس کے بعد کوئی یہ نہیں پوچھنا کہ اس زمانے میں بیڈ تھا یا نہیں تھا. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں آج کے زمانے, اس لیے کہ آج کل تو مجلس کے بعد فوراً پوچھتے ہیں نا, پوچھنے میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بٹ I'm just clearing myself کہ مجلس کے بعد یہ نہیں پوچھنا کہ اس زمانے میں بیڈ تھا یا نہیں تھا. چلو بات پڑھیں محمد. ٹھیک ہے. اب یہ سامنے آسمان کی طرف دیکھنے لگے, دیکھ کے سوچنے لگے کہ میری کیا زندگی ہے, میری کیا لائف ہے, کہ نہ میں وہ مجھے دیکھ سکتی, نہ مجھ سے بات کر سکتی, نہ میری کوئی بات سن سکتی, ہاتھ بھی صحیح نہیں ہے, میری کیا زندگی ہے. میں ایک ایسی لڑکی سے میں شادی کیا, نہ مجھے دیکھ سکتی, نہ مجھ سے بات کر سکتی, نہ میری بات سن, کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتا, لیکن میری کیا لائف ہے.
لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرے دل کو اتنا سیٹسفیکشن تھا، اصل اس میں یہ میسج تھا کہ دل کو اتنا سکون تھا کہ میں ایسی لڑکی سے تو میں نے کیا، لیکن میرے جسم میں ایک دانہ بھی حرام کا نہیں ہے، میں اب تیار ہو سکتا امام کے لیے، برزخ کے لیے میری تیاری ہے، اب میرا پیٹ میرا جسم رزق حرام سے نہیں بن رہا، رزق حلال سے بن رہا۔ بس یہ سوچ ہی رہتے کہ پیچھے سے دلہن کی آواز آئی کہ آپ کھڑے ہوئے کیوں بیٹھ جائیں نا۔ آپ سوچیں، اس نے بولا، اب انہوں نے پلٹ کے دیکھا اس کو، میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا، پلٹ کے دیکھا، دیکھ کر دروازے کو کھولا اور چلے گئے۔ اگر آج کا شیعہ تھا وہ تیار بولی تو بولی نا کچھ، لیکن وہ کھولا دروازہ باہر نکل۔ صبح میں رولر کو معلوم ہو گیا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ان کے جمائی داماد نے رات نہیں گزاری، اس نے فوراً کال کر لیا، دربار میں بلا لیا، بلا کے کہا میں نے ہر بات تم کو بولی تھی، پہلے کل رات سے تم کہاں تھے؟ دیکھو دوستو، آنیسٹی کتنا بڑا کام کرتی، ایمانداری شیعت کی پہچان، آنیسٹی ہماری آئیڈینٹی، علی والوں کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ آنیسٹی، ایمانداری۔ ہوا کیا؟ اس نے کہا میں نے ہر چیز بولی تھی تم کو، میں نے کہا تھا وہ گونگی ہے، بہری ہے، لولی ہے، ہر چیز بولی تھی، تم نے رات کیوں نہیں گزاری؟ میں نے کوئی چیز چھپا کے تم سے شادی نہیں کی۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا شیخ آپ نے تو کہا تھا وہ بولتی ہی نہیں، وہ تو بولی، میں یہ سمجھا لڑکی بدل گئی۔ ایمانداری، ایمانداری دیکھو آپ، میں یہ سمجھا لڑکی بدل گئی، اس نے چلا گیا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے، وہ اندھی ہے، میں نے اندھی اس لیے کہا کہ جب سے بڑی ہوئی اس نے کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں، جب سے وہ بڑی ہوئی اس نے زبان سے کوئی غیبت کی نہیں، جب سے وہ بڑی ہوئی اس نے کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا، وہ کبھی میوزک سنی نہیں، اس لیے میں نے بہری کہا، انتہائی خوبصورت تھی۔ آپ دیکھو، ایمانداری کے مولا میں آپ کے لشکر کا شامل ہوں، میں اپنے رزق سے حلال سے زندگی گزاروں، میرے پیٹ میں کوئی حرام نہیں آئے۔ کہاں تھے؟ ایک دانہ نہیں تھا ان کے پاس، بھوکے تھے، لیکن اللہ نے اس ایمانداری کا کہاں پہنچایا لے کے جا کے؟